بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر، میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آج افواج پاکستان کا نقطہ نظر تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ایک بار پھر واضح کیا گیا کہ کس طرح سے افواج پاکستان اس وقت فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، اس میں کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں اور کیا اس میں جو ہے وہ ان کا نقصان بھی ہوا ہے شہادتوں کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو خود احتسابی ہے اس پر بھی ایک بار پھر بتایا گیا کہ یہ کتنا صاف اور شفاف عمل ہے، کہاں تک پہنچا ہے، اس پر جو ہے وہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو پاکستان کی آن ہے، شان ہے، جان ہے، یعنی بلوچستان ہے، وہاں پر کس طرح سے احساس محرومی کا ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، اس کو آج افواج پاکستان نے رد کیا ہے۔ تو یہ بڑی ڈیٹیل میں آج پریس کانفرنس ہوئی، اسی پر جو ہے وہ ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ شامی صاحب، سر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی، کیونکہ وہ ایک ایسا ایشو ہے جو اس وقت سب کے یعنی کہ لیے ایک مشکل پیدا کر رہا ہے۔ چاہے مینگل صاحب ہوں، وہ جی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سیاست سے ناراض ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں سیاست نہیں چھوڑی، انہوں نے پارلیمنٹ چھوڑی ہے سر، بس ناراض ہیں سیاست سے اور سیاستدانوں سے بھی ناراض ہیں۔ بہرحال دوسری طرف بلوچستان جہاں پر سر یہ بار بار بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں احساس محرومی ہے، وہاں کچھ ہو نہیں رہا، آج بڑی ڈیٹیل سے شامی صاحب جو بتایا ہے ہم ذرا سنیں، ذرا ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے، دکھائیے جی شامی صاحب۔ دیکھیں، ہمارے ہاں جو ڈیبیٹ چلتی ہے، جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں، سب اس کے گرد گھومتی رہتی۔ جو جنرل احمد شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا، وہ بھی حقیقت ہے۔ وہاں تعلیمی ادارے ہیں، وہاں یونیورسٹیاں ہیں، وہاں بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں ان کو اسکالرشپس مل رہے ہیں، وہ بچے جابس لے رہے ہیں ایک۔ اور اس کے بعد یہ کہ اربوں روپے کا بجٹ ہے بلوچستان کا، اور وفاقی حکومت جو ہے اس کے محاصل میں سے اس کو حصہ ملتا ہے۔ بالکل۔ تو اب یہ رقبہ کیونکہ بڑا ہے، یعنی پاکستان کا 45% رقبہ بلوچستان ہے، بالکل، اور 7% آبادی ہے۔ آبادی کم ہے، رقبہ زیادہ ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، لیکن اس سے قطع نظر ہمیں بھی دیکھنا چاہیے نا کہ بلوچستان جو ہے، جو جہاں شورش ہے، جہاں ہنگامہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک پوری مجموعی تصویر بھی تو رکھنی چاہیے نا سامنے۔ بالکل، اس لیے میڈیا پر بھی لازم ہے، سیاسی رہنماؤں پر بھی لازم ہے کہ وہ پوری تصویر جو ہے اس پہ فوکس کرے، اور جو بلوچستان جو ہے اس کا وہ سارا چہرہ، اجلا چہرہ جو ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ صحیح۔ باقی تو ٹھیک ہے، مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ بلوچستان میں کسی کے پاس ویٹو نہیں ہے، کوئی آپ ہماری کنپٹی پہ پستول رکھ دے کہ جناب اس طرح اور ڈکٹیٹ کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ پیچیدہ معاملات ہیں، اس میں بین الاقوامی سازشیں ہیں، اس میں اپنے ہیں، ان کی بے تدبیریاں ہیں، اس میں غیروں کے سازشیں ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے اس پہ توجہ کی ضرورت ہے، اور اسی کو دیکھ کر، اسی کو لے کر، اسی کو سمجھ کر آج بلوچستان میں منتخب اسمبلی موجود ہے، منتخب قیادت موجود ہے، وہ ان کا اپنا وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے ان کو منتخب کیا ہے، ان کی نمائندگی مرکزی اسمبلی میں موجود ہے، سینٹ میں موجود ہے، اور وہ اپنے مسائل آپ حل کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی کوتاہی بھی ہوگی، بد انتظامی بھی ہوگی، اس کا اعتراف وہ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں سر کہ بلوچستان کے عوام میں احساس محرومی اور ریاستی جبر کا تاثر پایا جاتا ہے۔ یہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب آپریشن نہیں ہوگا، ترقی نہیں ہوگی، تو اس تاثر اور ریاستی در اندازی کا بیانیہ مزید بڑھے گا۔ اب اس کا مقابلہ کرنا ہے، لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، نوجوانوں کو اعتماد میں لینا ہے۔ جو یونیورسٹیاں ہیں، جو کالجز ہیں، اس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے دلوں پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ یہ سارا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے کرنے کا کام ہے، سیاسی جماعتوں کے کرنے کا کام ہے، اور وہ اپنی ذمہ داریاں ان کو ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت دیکھیے نا، آپ ایک محمود اچکزئی، وہ بھی بلوچستان سے ہیں، اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی بلوچستان سے منتخب ہوئے ہیں رکن اسمبلی سے، اور اسی طریقے سے ہمارے جتنے بڑے بڑے رہنما ہیں ان کو بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے۔ جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، لیکن یہ کہ بھائی
اب یہ جو گوادر ہے وہ ہمارے فاروق عادل صاحب ہیں، ڈاکٹر فاروق عادل، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں گوادر کی کہانی بھی بیان کی. بھئی گوادر جو ہے وہ تو وفاق پاکستان کا حصہ تھا، بلوچستان کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ تو عمان سے خریدا گیا ہے، اور پاکستانی حکومت نے تو یہ بھی اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم نے خریدا ہے، تاکہ جو عمان کے ہمارے بھائی ہیں ان کے جذبات جو ان کو ٹھیس نہ پہنچے. تو انہوں نے تو کوئی جشن بھی نہیں منایا. لیکن اس کے بعد یہ ٹائم رسالہ جو تھا امریکی، اس میں چھپا کے پاکستان نے اس کو خریدا ہے. صحیح. تو پھر لوگوں نے شور میں جایا بھئی آپ نے ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا. تو بات یہ ہم نے تو گوادر حاصل کیا، گوادر وفاقی علاقہ تھا، لیکن جب ون یونٹ ٹوٹا تو پھر ہم نے اس کو صوبہ بلوچستان کے سپرد کر دیا. بلوچستان کا وہ حصہ نہیں تھا، وہ مکران کا حصہ تھا یا قلات کسی زمانے میں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں صحیح تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور جو مسائل ہیں ایک دن میں حل نہیں ہو سکتے. سر لیکن آپ مولانا صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار ہمیں دیں، سیاستدانوں کو اختیار دیں. وہ تو گلہ شکوہ ان کا تو یہی ہے. جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. تو وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے. ان کے عمل سے لیکن نہیں لگ رہا سر. کیا ان کے عمل سے کیا لگ رہا ہے؟ یہی کہا جاتا نا کہ وہ تو اپنی مرضی کا وزیر داخلہ نہیں لگا سکتے، وزیر خزانہ نہیں لگا سکتے. تو یہ باتیں آپ کو بتایا انہوں نے. سر یہ باتیں تاثر تو یہ دیا ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی یعنی کسی دوسرے کے ساتھ مشورے سے کوئی تقرری کر لیں کہ ہر وقت ہم کیڑے ہی اپنی جیب سے نکال کے ڈالتے رہیں گے. بھئی انہوں نے تقرری کرنی ہے. اب وزیر خزانہ ہے، وہ بڑے لائق آدمی ہیں، باہر سے آئے ہیں. ابھی جو آئی ٹی کے سیکرٹری ہیں وہ ابھی آکسفورڈ سے آئے ہیں. صحیح. اور اب تعارف کروایا شہباز شریف صاحب نے ان کا، اور ان کو کہا آ کے آپ ذرا اپنی کہانی بیان کریں. تو یعنی یہ جو پاکستان آگے بڑھو کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. صحیح. تو بات یہ ہے کہ یہ ہر وقت جو ہے ہم ایک افسانہ بناتے رہتے ہیں یا پھیلاتے رہتے ہیں. جو بھی ہمارے معاملات ہیں ہمیں مل کے آگے چلنا ہے، اور اقدامات سوچیں، غور کریں، بتائیں، تجویزیں دیں اور آگے بڑھیں. پھر جن پہ عمل نہ ہو اس کی بات کریں. اور دفاعی ادارے جو ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے، ان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. بھئی خون کون دے رہا ہے نا؟ یہ کوئی شوقیہ معاملہ ہو رہا ہے؟ دن رات جو لاشیں گر رہی ہیں، شہید جو ہیں وہ ان کو اٹھا رہے ہیں. آج سر کچھ ڈیٹیلز بھی سامنے لے کر آئے ہیں. کتنے گھر بے چراغ ہو چکے ہیں. یہ شوقیہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کتنا جو ہے وہ یعنی کہ اس میں دہشت گردوں کو نقصان پہنچے، ذرا سنتے ہیں فتنہ الخوارج سے متعلق کیا کہہ رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر. یہ وہ فوج ہے سر جس نے اپنے دفاعی اخراجات میں بھی کمی کی ہے، ٹیکس بھی بڑا یعنی کہ برابر دے رہی ہے. ادارے ٹیکس بھی دیکھیں. بات کیا ہے، ایک زمانہ تھا کہہ رہے تھے دہشت گرد جو ہیں وہ اسلام آباد آنے والے ہیں. ایک زمانہ تھا کہہ رہے تھے پاکستان کے ایٹمی اثاثے خطرے میں ہیں. بالکل. تو کس نے جان لڑائی ہے، کس نے خون دیا ہے، کس نے ان کو روکا ہے، کس نے ان کی کمر توڑی ہے؟ یہ افواج پاکستان ہے. اب آپ کے شکوے شکایتیں اپنی جگہ ہیں، ہم حقائق کو کیسے نظر انداز کر دیں؟ اور جو ہم آرام سے یہاں سوتے ہیں اس کی قیمت ادا کی جا رہی ہے. بالکل. وہ سرحدوں پہ جاتے اور ہیں تو یہ اتنے آپریشن کیوں ضرورت ہو رہی ہے؟ کیا یہ شوقیہ ہو رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ آخر کوئی سازش ہے، کوئی برسر پیکار ہے، کوئی پاکستان کے ساتھ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں توڑیں گے پھر آپ. تو بھئی بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو الگ الگ کر کے دیکھیں. صحیح. جو دہشت گردی ہے وہ الگ چیز ہے، جو علیحدگی پسند ہیں وہ الگ ہیں، جو وفاق پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں وہ الگ ہیں. ٹھیک. اگر خلط ملط کریں گے تو پھر ہم کہیں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں. ٹھیک ہے. واضح لکیریں کھینچنی ہوں گی اور ان لکیروں کا پہرا دینا ہوگا. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اس لیے جو دفاعی کوششوں کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، باطل نہیں کیا جا سکتا. ہاں سیاستدان جو ہیں ان کے گلے سے ان کو آپس میں پہلے مل کے بیٹھیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی دوڑ میں لگے ہوئے بیٹھے مل کے. ابھی آج اس کا نا 8 ستمبر کو جلسے کی اجازت مل گئی، جلسہ کریں، ٹھیک ہے، تقریریں کریں، دھواں نکالیں، دھواں دار تقریریں کریں. لیکن بھائی خدا کے لیے اب یہ جیسے اختر مینگل صاحب کے پاس کٹھے ہو کے گئے نا سارے، ایک ہی بات کی کہ آپ نظر ثانی کر لیں. انہوں نے ابھی نظر ثانی نہیں کی.
ان کی مرضی ہے, اچھی طرح غور کرنا چاہیے ان کو. الوداع کہہ گئے سر, وہ تو الوداع پارلیمنٹ, غور کر لیں, الوداع کہہ گئے تو پھر ان کی مرضی. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ کسی کے پاس, اختر مینگل کے پاس بھی ویٹو نہیں ہے, ویٹو تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس لیے آپ تو کسی کی منت سماجت کر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, اس کو قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن یہ تو کٹی کر کے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا نا. تو مگر یہ تو پھر ایک اور صورتحال پیدا ہوگی. اب اختر مینگل صاحب جو ہیں ہمارے بڑے قابل احترام ہیں, لیکن اتنی پنجابی جو ہے مارے بسوں سے نکال کے, ٹرکوں سے نکال کے, ایک لفظ انہوں نے اس کی مذمت میں نہیں کہا. تو یہ بھی تو غور کرنا چاہیے نا. یہ جو پرامن شہریوں کو جو قتل کر رہے ہیں ان کی مذمت کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں توازن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور توازن کے ساتھ اپنے معاملات پہ قابو پانا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں وہ ہمیں ان پر یقین رکھنا چاہیے. وہ ایک وقت, یعنی وقت کا تقاضا جو ہے اس پہ پورے اتریں گے اور اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو پس پش ڈالتے ہوئے پاکستان کے دفاع کی ایک مضبوط حصار قائم کر دیں گے. اس کی ایک مثال آج سر ملی ہے, حکومت جو ہے اس نے بلوچستان میں پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کو امپاور مزید کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے. تو یہ جو لیویز ہیں ان کو دیکھیں, ان کو ٹرین کریں. یہ بھی تو مسائل ہیں نا بڑے. اب پولیس کا دائرہ کار بڑھائیں, پولیس کو بھرتی کریں, مزید تربیت دیں, ان کو ایکوپ کریں. بہت سے کام کرنے کے ہیں, کرنے چاہیے. اور یہ جو ہو بھی, ابھی تو آپ دیکھیں کتنے آپریشن ہو رہے ہیں, کتنی ایسی وارداتیں ہیں جو ہو نہیں سکیں, پہلے سے ان کو روک دیا گیا. بالکل پریمپٹ کیا ان کو. انٹیلیجنس بیسڈ اور آپریشن وہ یہی ہے سر. اتنا سب کچھ, یعنی قربانیاں, یہ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں. سو اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ وہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, پاک فوج کے خلاف بیٹھے ہیں, ان کا مقابلہ کرنا ہے. پھر پاک فوج کو بار بار کسی نہ کسی طریقے سے سیاست میں گھسیٹنا, کہ آ کے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم طرفداری نہیں کرتے. انہوں نے کیا کہا سر ذرا, پاک فوج کو بھی دیکھیں نا, ایجنڈا نہیں ہے, انہوں نے کہا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. احتیاط کرنی چاہیے. اور کوئی ایسا, یعنی سیاست میں کوئی آلودگی, ہمارا ایک پس منظر بھی ہے نا, ایک تاریخ بھی ہے ہماری, اس تاریخ سے بھی تو ہمیں سبق سیکھنا ہے نا. بالکل, اور سبق سکھانا بھی ہے. پاک فوج میں خود احتسابی جو ہے وہ کہاں تک ہے وہ سنتے ہیں ذرا ہم کیا فرمایا انہوں نے. اس پریس کانفرنس میں شامی صاحب جب میں نے سنی, دیکھا کہ جی نہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا کوئی ذکر ہوا, نہ انتشاری ٹولہ جو بار بار لفظ یوز ہوتا تھا وہ ہوا. پھر جب فیض حمید صاحب کے علاوہ کہ جی کوئی گرفتار ہوا ہے وہ سوال کیا گیا, تو کہا گیا کہ معاملہ سب جوڈس ہے اور کورٹ مارشل جو ہے وہ کب تک مکمل ہوگا, اس کی تاریخ دی گئی. تو مجھے لگا شاید کوئی نرمی ہے, لیکن سر جو آخری جملہ کہا کہ جی فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا, کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو, اس کے خلاف کارروائی ہوگی. ہمیں انتظار کرنا چاہیے نا کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے, کہاں تک پہنچے گی, کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. ابھی ہم قیاس آرائی نہیں کر سکتے, لیکن ایک بات جو ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں بہت قابل توجہ ہیں اور ان پر ہمیں ان کو بڑے غور سے سننا چاہیے, ان پہ یقین بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا ایک ماضی بھی ہے. اچھا, ہم ماضی سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں, اس وقت سے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن ماضی کو ذہن میں رکھتے ہوئے مستقبل تو سنوار سکتے ہیں, اور الزام اس لگائے جاتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا نا, اتنی مداخلت رہی ہے افواج پاکستان کی, اس کی وجہ سے تو بار بار یہ سوالات اٹھتے ہیں. فرد واحد کی سر اگر ہم ہیں, فرد واحد کیسے؟ فرد واحد ہی ہوتا ہے جب کمانڈر ان چیف ہوتا ہے, وہ فرد واحد ہوتا ہے, لیکن فوج اس کے اشارے پہ حرکت کرتی ہے. اس کا وہ فرد واحد نہیں ہوتا, اچھا وہ فوج ہوتا ہے. اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے فوج سے. اچھا, آرمی چیف کو آرمی سے الگ نہیں کر سکتے. آرمی اس کے اشارے پہ, جوان جو ہے وہ جان دیتا ہے, اس کے اشارے پہ حرکت کرتا ہے, اس کے اشارے پہ سوتا ہے, جاگتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے. سر لیکن یہ سیاست نہیں ہے. وہ سیاست میں مداخلت کرے, وہ کوئی غلط کام کرے تو اس کی ذمہ داری فوج تو ذمہ دار نہیں نا, وہ تو فرد واحد ہی ہوا ذمہ دار. آخر اس کی طاقت جو ہے وہ تو فوج سے ہے نا. تو یہ قومی اداروں کو اس قابل ہونا چاہیے, آپ کی عدلیہ کو, آپ کی انتظامیہ کو, آپ کی مقننہ کو اس قابل ہونا چاہیے, آپ کے سیاستدانوں کو اس قابل ہونا چاہیے. وہ ایک لائن کھینچ دے, اس لائن کو پار نہیں کیا جائے گا. مگر جب آپ کے سیاستدان کوشش کریں گے کہ فوج ہمیں اقتدار لے کے دے اور ہمارے اقتدار کی حفاظت کرے, اور بھائی حکومت کی حفاظت کرے, حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعت کی حفاظت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک ہمیں دیکھنا ہوگا اور احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا. اور یہ ہماری
ہمارا جو ماضی ہے وہ بار بار ہمارا دامن کھینچتا ہے، اس دامن چھڑانا ہوگا ماضی سے. اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم یقین کامل کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور حق اور ایک دوسرے سیاستدان جو ہیں وہ یہ سمجھ لیں، اس کو یہ اپنے لیے وہ ایک الہامی نسخہ ہے ان کے لیے. اچھا، کہ ان کو اپنے معاملات خود طے کرنے ہیں اور ایک دوسرے کو زیر و زبر کرنے کے لیے کسی تھرڈ فورس کی حمایت حاصل نہیں. ٹھیک ہے سر، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو احتسابی ہے، خود احتسابی ہے، اس سے دوسرے بھی سبق لیں. پریسیڈنٹ ہے، سبق لیں نا، ہاں ادارے بھی کریں گے. ایک وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا، اس وقت کہا کہ یہ عدالت نے کمال کر دیا احتساب. دوسرے کو جلا وطن کر دیا، سزا دے دی عمر قید کی نواز شریف صاحب کو. ابھی جو عمران خان ہیں وہ بھی گرفتار ہیں، اور شاہد خان عباسی کتنا عرصہ جیل میں رہے. گیلانی صاحب کو کس طرح سے، یہ آپ کے یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کو جناب کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر وہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے. ابھی عمران خان مقدمے بھگت رہے ہیں. تو خود احتسابی اور کیا ہوتی ہے؟ جو ادارے ہیں، عدالتی ادارے، وہ تعاقب کر رہے ہیں نا وزیر اعظم کا. اب وہ ایسا تعاقب کر رہے ہیں کوئی انتقام کی بو آ رہی ہے اس میں. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے نا، احتساب جو ہے وہ انتقام نہیں ہونا چاہیے، احتساب سے بوئے خون نہیں آنی چاہیے. اگر آپ ادارے کو یرغمال بنا لیں گے اور ان کے اوپر شبخون ماریں گے تو پھر تو معاملہ خراب ہوگا نا. بالکل. اچھا سر، آگے بڑھتے ہیں. اب بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کی بات ہو رہی ہے، اس پر ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیان آ گیا کہ جی کوئی بھی ملوث ہوگا، کوئی عہدہ و حیثیت ہو، لیکن عمر ایوب صاحب ایک دعویٰ کر رہے ہیں. ہم بریک کے بعد آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں کہ کیا دعویٰ انہوں نے کیا ہے. ویلکم بیک. عمر ایوب صاحب سر دعویٰ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا. کو بھی دیکھتے ہیں، ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے. جی الحمدللہ. یہ وہ مبارک مہینہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. تو ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اس کا چاند مبارک 12 ربیع الاول کا منگل کو ہو گیا. اچھا، میں ذرا سر سنانا چاہ رہا ہوں کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں. دکھائیے جی عمر ایوب صاحب کیا کہتے ہیں. کانفیڈنس بھائی. ابھی یہ معاملہ جو ہے کھلے گا، پھر دیکھیں گے. ابھی جلدی کیا ہے؟ فیض حمید صاحب کا معاملہ ہے، اس میں کون کون لوگ ملوث ہوتے ہیں، کن کن کا نام آتا ہے. تو باقی تو ابھی تو عمران خان صاحب کی طرف سے تو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دی گئی تھی کہ جناب روکا جائے حکومت کو کہ ان کو فوجی عدالت میں ان کا معاملہ نہ چلایا جائے. شکوک و شبہات تھے نا، اور وہ ابھی تو سوتنا کپاس جولائی سے لٹھم لٹھا. تو شکوک و شبہات کی بنیاد پر درخواست دائر کی گئی ہے. پھر سر بیانات آنا، جیسے خواجہ آصف صاحب بولے، حنیف عباسی صاحب تو کہہ رہے ہیں وعدہ معاف کا وعدہ تیار. یہ تو پھر اس طرح کی درخواستیں، عدالتیں جو ہیں مفروضوں پہ حکم تو جاری نہیں کرتی نا. جب کوئی مقدمہ قائم ہوگا، اس کے شواہد آئیں گے، پھر دیکھا جائے گا. پھر اس کے بعد درخواستیں بھی دے لیجیے. انتظامیہ نے سر اسلام آباد کی آج اجازت دے دی ہے، جلسے کی تو اجازت مل گئی ہے. اب عرفان صدیقی صاحب نے ایک بل پیش کیا سینٹ میں تاکہ وہ جو اپنا وفاقی دارالحکومت ہے اس میں جو جلسے ہیں ان کو کیا کیا جا سکے، پرامن بنایا جا سکے، آرگنائز کیا جا سکے. اور اس میں لکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہے جلسے کی اجازت دینے سے قبل امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لے گا. اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر جلسے کو شرکا کو منتشر کرنے کا حکم دے سکتا ہے مجسٹریٹ، طاقت کے ذریعے ان کو منتشر کیا جا سکتا ہے. غیر قانونی جلسہ کرنے والوں کو 10 سال قید تک کی سزا ہو سکتی ہے. پہلے 3 سال اور دوبارہ ہوئی تو پھر 10 سال، جیسے وہ ٹرین کی زنجیر کھینچتے ہیں نا دوبارہ. اصل میں تو پورے ملک میں جلسہ گاہیں متعین ہو جانی چاہیے. جلسہ آپ نے کہاں کرنا ہے، جہاں جلسہ ایک جلسہ گاہ ہو وہاں جا کے آپ جلسہ کر لیں. یہ جو جلوس نکالنا ہے ہر بات پہ بات پر اور لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو اجیرن کرنا. یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک تجویز دی، انہوں نے کہا جیسے لندن میں آپ بھی گئے سر ہائیڈ پارک، وہ کہہ رہے ہیں ہائیڈ پارک کی طرز کی ایک جگہ مختص کر دیں اور وہاں پر جیسے کریں. دارالحکومت میں بھی اور دوسرے شاید بھائی آپ وہاں اپنی بھڑاس نکال لیں، وہاں جلسے کر لیں. اور یہ جو ہر وقت کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اس کی قانون سازی کرنی چاہیے پورے ملک کے لیے. ہماری صوبائی حکومتوں پہ غور کرنا چاہیے. آج تو ہماری مریم بی بی جو ہیں انہوں نے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو دودھ پلانے کا، پہلے اس پہ بات کر لیں، دودھ پلانے کا آغاز کیا ہے. جی خان گئی ہیں وہاں سے. یہ بچے جو ہیں وہ بیچارے بعد ایسے آتے ہیں
नाश्ता करके नहीं आते, तो कहा कि अब उनको दूध पिलाया जाएगा। तो अल्लाह करे कि ये काम आगे बढ़े, और जो NGOs हैं उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, और बच्चों को, हर स्कूल के बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। और दूसरे उससे साथ ये भी बात है कि ये बच्चे जो हैं, हर बच्चे को स्कूल में जाना चाहिए, ये भी तो है ना। बिल्कुल, वो जो 2,60,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं, हाँ। उनको स्कूल भेजिए, स्कूल में जो बच्चे हैं उनको दूध पिलाइए, हुकूमत भी पिलाए, बड़ी अच्छी बात है। सर आज अच्छा पैगाम बड़ा अच्छा उन्होंने दिया, उन्होंने जो है वो क्या कहा मैं सुनाना भी चाह रहा हूँ, लेकिन एक मौके पर जब वो बात कर रही थी ना, कुछ कहते कहते वो रुक गई, एकदम उनको याद आया, और वो कहाँ रुकी और क्या याद आया, ज़रा वो दिखाते हैं। अब ये जो NGOs हैं वो भी इस काम में लगे, और हमारी जो मजहबी जमातें हैं वो भी लगे, और ये बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर उन इलाकों के जो बड़े महरूम इलाके हैं, उनके बच्चों को खाना मिले, दूध मिले। देखिए हमारे अखलाकुर रहमान साहब हैं हेल्पलाइन के, उनका स्कूल अल किताब स्कूल है, ये शाहजरा के पास, वहाँ 1000 बच्चे पढ़ते हैं उस यानी गाँव के, और उनको आला तालीम दी जाती है, खाना भी दिया जाता है, अच्छा हाँ। रेगुलर तो ये सब इसमें लगे हैं, पूरी कौम लगे, इन कामों पे लगे, इन कामों पे लगे, बजाय इसके कि हर वक्त एक गाली गलोच पे, हंगामे पे, चोंचे लड़ाने जैसे आज वो गंडापुर साहब और कुंडी, वो फिर सर दोबारा आज उनके जो है ना वो मामला चल रहे थे। वो तो उनके जो अब ऐसी मुखासमत है कि बस बच्चों की तरह लड़ते हैं, बच्चों की तरह बढ़ के क्या कि हमारी छोटी गली की जो औरतें होती थी उनकी तरह लड़ते हैं, एक दूसरे को ताने देते हैं, मैंने देते हैं। तो अल्लाह करे कि कुंडी साहब भी कुछ समझ जाएं और वज़ीर आला से समझ जाएं। आज तो उनकी जमानत तो जो काबिले जमानत वारंट पेशावर हाई कोर्ट वो तो मनसूख हो गए। हाँ, पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू कर लिया, मिलेगा। फैसलाबाद भी गए थे, अब देखते हैं कि वो यहाँ जाते हैं। सर कल बड़ा अहम दिन है, 6 सितंबर है, दिफाए पाकिस्तान। अब दिफाए पाकिस्तान का दिन है। अब इसकी बड़ी तफसील है। एक ये दिन जो है, इस दिन पाकिस्तानी कौम ने एक बड़े मुज्तमे हो के फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम इकट्ठे हुए और हिंदुस्तान के अज़ाइम नाकाम बनाए, और तीनों मुसल्लह फ़ौज, ये भी तीनों मुसल्लह फ़ौज ने कमाल कर दिया। फ़ज़ाइया ने और हमारी बहरिया ने, हमारी बर्री फ़ौज ने, और किस तरीके से दांत खट्टे कर दिए। लेकिन ये जो दिन है अज़्म का और हौसले का दिन है, और लेकिन अपनी कौम जो है उसने जो कुछ भी जो मुज़ाहरा किया है यकजहती का, वो तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब यह है कि ये जंग शुरू क्यों हुई, इसके असरात क्या हुए, इसने हमें कितना नुकसान इससे पहुंचा, और किस तरीके से हमारे कौन कौन से शोबों को मुतासर किया, ये एक अलग कहानी है। लेकिन बहरहाल हमारे जवान बड़े अच्छे तरीके से लड़े, हमारी कौम उनके साथ खड़ी हो गई। हम जी उनके जो मजलिस मुंतज़मा के रुकन हैं वो याफूर रज़ा अत्तारी साहब, अच्छा, उन्होंने मुझे मतऊ किया, तो मैं वहाँ गया उनके मरकज़ में, अच्छा, फैज़ान मदीना में। तो ये किताब उन्होंने मुझे दी, आदाब ज़िंदगी। ये उन्होंने अपने यहाँ निसाब का हिस्सा बनाई है तमाम उनके अपने अदारों में। अच्छा, इसमें गुफ्तगू के आदाब क्या हैं, ड्राइविंग के आदाब क्या हैं, अच्छा, बैठने के आदाब क्या हैं, घर से निकलने के आदाब क्या हैं, किस तरह आप एक दूसरे से बहस करेंगे, किस तरह काम अपना करेंगे, किस तरह रास्ते जो हैं उनकी हिफाजत करेंगे, अच्छा, किस तरह यानी आप दूसरों का एहतराम करेंगे। यानी ये जो है सारी हिदायत इसमें दी हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये किताब ऐसी है कि हर बच्चे को पढ़नी चाहिए, हर बड़े को पढ़नी चाहिए, हर यानी ये इस तरह की और किताब बना लें, टेक्स्ट बुक बोर्ड अपनी बना ले, लेकिन ये उनको पता गुफ्तगू के आदाब क्या हैं, बैठने के आदाब क्या हैं, खाने के आदाब क्या हैं, चाय पीने के आदाब क्या हैं, ये सारी उन्होंने तफसील लिखी है। चीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल का दौर जिसमें बच्चों के हाथ में मोबाइल है, नहीं मोबाइल, उनको मोबाइल के आदाब, मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है उसके आदाब क्या है, अच्छा वो भी है इसमें, ये भी हर चीज़ इसमें। अच्छा, तो आपने किसी से गुफ्तगू कैसे करनी है, आवाज़ कितनी ऊंची रखनी है, उसको तवज्जो से सुनना है, उसको बेहतरामी नहीं करनी, उस पर आपने बदगुमानी नहीं करनी, आपने उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाने। तो ये सारा जो हमारी ज़िंदगी है, हमने अपनी ज़िंदगी से ये सारी चीज़ें निकाल दी हैं। ऐसे ही बदतमीज़ी है, हमारे बड़े भी बदतमीज़ हैं, हमारे छोटे जो हैं वो भी उनको देख के बदतमीज़ होते चले जा रहे हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी इन्होंने काविश की है, अपने हर
بچے کو اور ہر جو کارکن ٹھیک ہے ہے اس کو پڑھایا ہے، ٹھیک ہے اس کو کتاب ان کے ہاتھ میں ہے. یہ کتاب جو ہے ہر شخص کے ہاتھ میں. بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.